हालेलुया कादिर मुतलक अज़ीम बबरकत जलाली और प्रो फजल नाम है। आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। आज की शाम आप सबको बहुत मुबारक हो। आप सबकी खिदमत में आज की होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद इनमिलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। और इनमिलाही प्रोग्राम में मेरे अजीजों हमेशा हमारे साथ गेस्ट है पास्टर डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा और पास्टर तरसीम जो हमारे मावन मददगार हैं, पास्टर तरसीम फ्रॉम लाहौर। मैं उन सबको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। और आप सबको भी जो हमें रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, शलूक टीवी के जरिया से देख रहे हैं, फेसबुक के जरिया से देख रहे हैं या जूम के जरिया से हमें देख रहे हैं, जिस भी जरिए से आप देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। मिलाही प्रोग्राम में आज की क्लास, आज का सबक, आज का लेसन जो हमारा होने जा रहा है, आज की क्लास हमारे 15 है और आज हम यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 27 आयत से लेकर एंड तक चैप्टर को आज हम रीड करेंगे और इसमें से डॉक्टर साहब के जरिए से हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत वेदों को, खूबसूरत कलाम मुकद्दस को सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरे अजीजों, आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रशीद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक ओपन करें और आज की दुआ में रहनुमाई करें। आज के सारे प्रोग्राम के लिए, आज के सारे कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए हम रहनुमाई चाहेंगे डॉक्टर साहब की। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आइए हम अपने सरों को खुदा उनके हजूर झुकाते हैं। आए बार भारत के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, आज के इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए, इन सांसों के लिए जो तूने अता की। खुदा बाप, तूने हमें जा बजा से इकट्ठा किया है और तेरी बात मर्जी थी कि हम आज इकट्ठे होकर तेरे नाम को जलाल दे सकें, तेरे पाक कलाम से सीख सकें। इस वक्त इल्तिजा करता हूँ कि तू अपनी पाक रूह को भेज ताकि वो हमारे जहनों को और दिलों को तैयार करे कि हम तेरे पाक कलाम के बीज को कबूल कर सके। खुदा बाप, जो भी बातचीत वो तेरी तरफ से हो और पाक रूह की हदायत के मुताबिक हो। हम सब नाकिस हैं, नाकसल जहन हैं और तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं और तेरी रहनुमाई चाहते हैं। तू हमें सिखा, तू हमें अच्छा और अमली शागिर्द बनने की तौफीक दे। और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सबको बड़ी बरकत दे खुदा बाप। बख्श दे कि एक एक लफ्ज उनके लिए आसान हो जाए और जिस पस मंजर में वो कहा गया है खुदा बाप, उसी तरह वो उसको समझे। तेरा बंदा कमजोर है, तेरी हिम्मत, ताकत और सलाहियत चाहता हूँ कि मैं तेरे पाक कलाम के भेदों को खोल सकूं। इन तमाम अजीजों को बड़ी बरकत दे, तेरे ही मुकद्दस पाक नाम में मांगता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों, आइए हम सब अपने बाइबल को ओपन करेंगे और जहाँ जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल हो तो अपनी बाइबल ओपन कीजिए और आज की खूबसूरत तलावत यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब 27 से लेकर तो हम 52 आयात तक की तलावत करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर तरसीम से कि वो आज की तलावत करने में रहनुमाई करें। वेलकम पास्टर तरसीम जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7 बाब उसकी 27 आयत से आखिर तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूं मरकूम है, इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है और उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है।
बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ न डाला। मगर भीड़ में से बथेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मौजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा, उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को न पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। और बाज ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ, और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। बस प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, लानती हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। खुदाम का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहनुमाई हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर तकसीम जी, खुदावंद आपको बरकत दे आज के खूबसूरत और बबरकत कलाम मुकद्दस के लिए। सो डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो आज की तिलावत की तरफ करना चाहूँगी, और इसमें से कुछ सवालात जो मेरे जहन में है मैं वो पूछना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज की तिलावत पे देखें और गौर करें। और मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा आपसे कि जब यीशु ने पुकार कर कहा हैकल में कि तुम मुझे भी जानते हो कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ और मैं आपसे नहीं आया, और मगर जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। तो इसकी वजाहत करें कि इसमें क्या भेद है, और जितने सुन रहे हैं उनका भी ये जो मुकाशफा है या उनके लिए भी जो ये रुकी हुई बात है, आप उनको भी ओपन करें ताकि सब सुनने वालों के लिए ये भेद
जो नई बात है वो सबके लिए न्यू बात हो। हाँ जी, अक्सर खुदावन के नाम की तारीफ हो और मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में आदाब सलाम पहुँचे। खुदावन के पाक कलाम की बातों को समझना या उसको डिस्कस करना हम सब के लिए बाइस बरकत होता है, और हमने दुआ में भी ये मांगा है कि खुदावन हमें अपनी अकल और फरासत अता फरमाए कि हम खुदावन के पाक कलाम के भेदों को उसी पस मंजर में समझ सके जिस पस मंजर में उनको बयान किया गया। अब ये फकीह और फरीसी जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं कि ये आदमी जो मुझसे दिखाता है या काम करता है ये आम नहीं है, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से है। जी। अब उनके लिए ये तस्लीम करना कि ये खुदा का बेटा है ये बहुत मुश्किल है, और ये मानना कि ये वही मसीहा है जिसका जिक्र किया गया है कलाम में। ये नहीं है कि वो नावाकिफ हैं, वो उलमा हैं, वो कलाम को जानते हैं, शरीयत से वाकिफ हैं, पुराने अहदनामे को जानते हैं, पेशन गोइयों को जानते हैं, लेकिन उनका जो मसीहा के बारे में कॉन्सेप्ट था वो एक जर्नैल का कॉन्सेप्ट था कि वो बड़ा सपासलार होगा जो रूमियों की हुकूमत के खिलाफ लड़ेगा और उनको रूमियों से जो है वो निजात दिलाएगा, उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, उनकी अपनी हुकूमत होगी, खुद मुख्तारी होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसीहा तो जरूर था, लेकिन जैसे उनका दुनियावी तौर पर इमेज था उसके मुताबिक नहीं था। खुदावंद दिलों को जीतने के लिए आया था, हुकूमतों या इलाकों को जीतने का उसका मकसद नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसको जानते। उसका मतलब ये है कि वो जानते हुए भी उसको नहीं जानना चाहते। जानते तो हैं वो खुदा को, यहोवा को वो जानते हैं, लेकिन वो जानते हुए भी इस हकीकत को जानना नहीं चाहते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम उसको नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। अगर तुम जानते, उसके कलाम से वाकफियत रखते, उस पर ईमान रखते, तो तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत ना पड़ती। जी। तो ये एक अंदाज़े गुफ्तगू है। हर आदमी का अंदाज बात करने का मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग तमहीद बांध कर बात करते हैं, कुछ डायरेक्ट बात करते हैं, कुछ इशारे कनायों में बात करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जिससे कि बात भी जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन वो किसी की पकड़ में भी ना आए। तो वो लोग जानते थे कि ये यूसुफ का बेटा है, बढ़ाई का बेटा है और ये हमारे दरमियान रहता है, लेकिन इसकी पैदाइश जो है वो आम बच्चों की तरह नहीं हुई, बल्कि पाक रूह की मदद से मरियम जो है वो हामला हुई है और ये खुदा का बेटा है। लेकिन वो इन तमाम हकायक पर ईमान लाने से कासर थे। जानते जरूर थे लेकिन मानते नहीं थे। और यही एक फर्क है कि शैतान जो है अबलीस वो खुदा को जानता है, खुदा उनके बेटे को जानता है, उसकी कुदरत को जानता है और सब कुछ जो बाइबल में लिखा गया है उसके एक एक हरफ से वाकिफ है, बल्कि एक आदमी से ज्यादा वो जानता है, उस पर ईमान नहीं रखता। तो यही फर्क जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मखसूस अंदाज में वाज़ेह करने के लिए ये बात कही कि वो मेरा जो खुदा है वो सच्चा है। तुम सब कुछ जानते हो लेकिन तस्लीम नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि हकायक
کو چھپانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتے. جی اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم سب کچھ جانتے ہو لیکن جانتے بوجھتے ہوئے تسلیم کرنا نہیں چاہتے. بے شک. جی تھینک یو امین. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. خدا آپ کو برکت دے آج کے خوبصورت کلام مقدس کے لیے. ہاللیلویہ. ویلکم بیک کلم الہی پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتی ہوں اور ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھیں گے اور میری ریکویسٹ ہوگی پاسٹر ترسیم سے کہ اگر وہ کوئی بات یا کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سسٹر جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. سر آج کا جو کلام کا حصہ پڑھا گیا ہے اس میں سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ پس وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا اور کیا تھا کہ مگر بتیرے جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس واقعے کی جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں ذرا بیان کر دیں تاکہ ہم بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں. ہاں جی بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور اس میں جو بیان کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ سیکھا تھا کہ انسان کا اور خدا کا ایک اپنا وقت ہے. خدا اپنے وقت میں مقررہ وقت میں ٹھہرائے ہوئے وقت میں کام کرتا ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کی دعا کا یا اس کے سوال کا جواب اسی وقت مل جائے. جی خدا کا وقت نہیں ہوتا اور اگر خدا وقت دیتا ہے ٹھہرایا ہوا وقت مقرر کرتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور مصلحت جو ہے وہ یہ تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو جان سکیں اس کے کلام کو سن سکیں اور لوگوں میں ایک سینسیشن پیدا ہو. لوگ یہ جان سکیں کہ یہ مسیح کون ہے یا آخر یہ شخص کون ہے. یہ اس کا ایک مقصد تھا اور وہ کوشش کے باوجود بھی اس پر ہاتھ ڈال نہیں سکے پکڑ نہیں سکے. تو وہ کیوں نہیں پکڑ سکے؟ اس لیے نہیں پکڑ سکے کیونکہ خداوند کا جو مقررہ وقت تھا وہ نہیں آیا تھا. وہ تمام تر کوشش وسائل کے باوجود بھی اس کو پکڑنے سے قاصر تھے اور اس کی صرف اور صرف یہ وجہ تھی کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر پتا تک ہل نہیں سکتا. میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں. جب تک کچھ نہیں کر سکتے. اگر خداوند کو صرف پکڑوانا ہی مقصد ہوتا تو خداوند یہ کام چند گھنٹوں میں بھی کر سکتا تھا. جی جی لیکن خداوند ان کو یہ وقت دے رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور یہی ایک خاص مقصد ہے. وہ آنے کو صبح ہی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. پطرس ہمیں یہ اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہم سے تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ ہمیں توبہ کا وقت دینا چاہتا ہے. اور یہاں بھی خداوند جو تھا وہ لوگوں کو ایک موقع فراہم کرنا چاہتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جان سکیں، مسیح کے بارے میں جان سکیں اور ان کی توجہ کو وہ اس حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتا تھا کہ جو مسیحا آنے والا ہے یہ وہی ہے. جی
اس لیے خداوند جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جان سکیں، اس لیے وہ ان کو وقت دے رہا تھا، اور وقت دینے سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ جی آمین۔ تھینک یو سر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ کے ذریعہ سے ہم نے اس بات کو سیکھا اور خداوند نے آپ کے دل میں یہ ساری بات کو عیاں کیا اور آپ نے اسی بات کو ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اسی طرح سے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن میرا بھی ہے آپ سے۔ جی جی ضرور پوچھیں۔ جیسے کہ آج ہم نے حوالہ جات میں پڑھا ہے، یسوع نے کہا کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یسوع نے ایسا کیوں کہا؟ اس میں کیا بھید ہے؟ اس میں کیا چھپی ہوئی بات ہے؟ پلیز آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ بات جو ہے اس میں خاص یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جی کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، مجھے مصلوب کیا جائے گا، اور میں اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور ہم نے یہ سوچ دیکھا کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، موت اور قبر پر فتح پا کر، اور اس کے بعد وہ شاگردوں کو کئی دنوں تک نظر آیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، اور بالآخر وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور نہیں پاؤ گے، تو جب کسی شخص کی تلاش کی جاتی ہے تو وہ اس لیے اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ واقعہ ہی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم تو اس کو ایک عام سا آدمی سمجھتے رہے ہیں، جس کو عام آدمی سمجھتے رہے ہیں، دراصل وہی مسیحا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بعد میں اس بات کا علم ہوگا کہ میں کون ہوں اور تم نے کیا بڑی غلطی کی ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اس خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو اس لیے خداوند کے پاس پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو تسلیم کریں، جی اور جب ہم اس کے بیٹے کو تسلیم کرتے ہیں، باپ کے ساتھ رسائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہم گناہ گار بھی ہوں تو وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کفارے کا خون جو ہے وہ خداوند کی جو مرضی ہے یا شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بے شک ہم گناہ گار بھی ہوں تو وہ ہمیں اپنے بیٹے کی وجہ سے گلے لگا لیتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، لیکن فقیہ اور فریسی چونکہ اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو ان کا سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنوں ہی کو قبول نہیں کیا، اور وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ اس کو عام بڑائی کا بیٹا سمجھتے رہے، یوسف کی اولاد سمجھتے رہے، غریب اور حقیر سمجھتے رہے، لیکن وہ خدا کی مرضی کو پرکھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، اور یہی ان کی بڑی غلطی تھی۔ اس لیے خدا کے پاس جانے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور ایمان خداوند یسوع مسیح پر، اس کے بیٹے پر ایمان لانا، اس کو نجات دہندہ تسلیم کرنا۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اس کو نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا تو اس لیے یہ باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔
فلپس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھا، تو اس نے کہا تم اتنی دیر سے میرے ساتھ ہو، تم نے خدا کو نہیں دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، کیونکہ ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا، لہذا یہ کوشش کے باوجود بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ کیسے ملے گا؟ کیونکہ وہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں، اس کو، اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو اب تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے نا، توبہ کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی۔ میرے نزدیک اس کا مناسب جواب یہی ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی اگر پاسٹر ترسیم کے پاس اگر کوئی اور کویسچن ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جلدی سے اپنا مائک اوپن کیجیے ترسیم جی۔ جی تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور سر جو آج کا حوالہ پڑھا گیا ہے یوحنا کی انجیل 7 باب، میں آپ کا دھیان دلوانا چاہوں گا 41 اور 42 آیت پر، جس میں یوں لکھا ہے، اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا کیوں، کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ 42ویں آیت میں لکھا ہے، کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ ذرا اس بات کی تھوڑی تشریح کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ کلیئر طور پر جان سکیں۔ یہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے اس کے لیے ہمیں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ گلیل کی اہمیت کیا تھی۔ گلیل ایک علاقہ تھا، اور گلیل کے ایک شہر ناصرت میں خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا۔ اور لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو اگر پڑھا جائے، میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ جلدی اس کو پڑھ دیں تو ہم جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی سر، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ جی، خداوند کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس کے لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا۔ ہاں جی، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ یہاں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف اور مریم جو ہیں وہ اسم نویسی کے لیے بیت لحم کو گئے، اور بیت لحم جو ہے وہ داؤد کا شہر تھا، اور یوسف کا خاندان جو ہے اس کا تعلق داؤد سے تھا۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ خاندان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، کہ جیسے کہ میری فیملی جو ہے اس کا لاسٹ نیم گل ہے، اگر میرے شہر میں یا میرے محلے میں جا کے کوئی آدمی پوچھے کہ یہ فلاں کا بیٹا اور اس کی ذات جو ہے گل ہے وہ کون ہے، تو لوگ پہچان جائیں گے۔ تو اسم نویسی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی شناخت کو اسٹیبلش کیا جائے کہ مریم اور یوسف ہیں کون، ان کا کس تعلق، گھر گھرانے سے تعلق ہے۔ آپ بھی اگر اپنا شناختی کارڈ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے خاندان نمبر۔
تو خاندان نمبر سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے اس آدمی کا تعلق ہے. تو مریم اور یوسف کا تعلق چونکہ وہ داؤد کے خاندان سے تھا، اور ہم یہاں روحانی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے اسم نویسی جب ہوئی تو دنیاوی طور پہ تو یوسف ہی خدا یسوع مسیح کا جو ہے باپ لکھا جاتا ہے نا کاغذوں میں، لیکن روحانی طور پہ ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ اس کا بیٹا تھا. لیکن اسم نویسی جب ہوئی تو اس میں ولدیت جو تھی وہ یوسف کی تھی، اور یوسف کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے تھا. اس لیے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو بیت لحم تک کا سفر کر، کیونکہ جس شہر سے ان کا تعلق تھا، جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہاں یہ ثابت کرنا تھا. تو اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے تھا. اور یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے کہ کیا کلام مقدس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا؟ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے بیت لحم سے تھا اور داؤد کے شہر سے تھا اور داؤد کے خاندان سے تھا. یہ کلیئر بات ہو گئی. اور وہ ناصرت سے تھا، اور ناصرت گلیل میں تھا. اور جب ناصرت جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی گئی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. خداوند یسوع مسیح نے جو بشارت کا کام ہے پہلے ناصرت میں شروع کیا، لیکن وہاں ان کی مخالفت ہوئی، اور مخالفت کے باوجود انہوں نے اس جگہ کو بدلا اور گلیل کا رخ اختیار کیا. گلیل ایک گنجان آباد علاقہ، خوشحال علاقہ تھا ہر اعتبار سے. وہاں پر جو ہے وہ زندگی پر رونق تھی، زیادہ گنجان تھا، لوگوں کی زیادہ آبادی تھی. اور خداوند نے وہاں پہ اپنے بیٹی کی خدمت کو شروع کروایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 4-5 باتیں گلیل کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ شاید سننے والوں کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے تمام شاگرد جو ہیں ان کا تعلق گلیل سے ہی تھا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری شروع کی تو گلیل سے ہی شروع کی. یا وہ گلیل کے رہائشی تھے یا وہاں رہتے تھے لیکن کام کسی اور جگہ کرتے تھے، لیکن ان کا تعلق گلیل سے ضرور تھا. اور گلیل ہی کی وہ جھیل ہے جس پر خداوند یسوع مسیح پانی پر چلا تھا. یہ بھی ایک جو چیز ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں. اور خداوند یسوع مسیح نے گلیل ہی میں اپنی منسٹری کو جو ہے شروع کیا، شاگردوں کو بلایا، اور وہاں سے ہی انہوں نے جو ہے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا. اور گلیل کے معنی 2 معنی، اس کو پہیا بھی کہا جاتا ہے، ویل، انگلش میں جسے ویل کہتے ہیں، تو اردو میں ہم اس کو پہیا کہیں گے. تو جس کا مطلب ہے کہ پہیا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، یعنی وہ چلنے کے کام آتا ہے نا، آگے بڑھنے کے کام آتا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب ہے ریولیوشن، انقلاب. تو گلیل میں ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں. اور سب سے زیادہ جو تمثیلیں اور معجزے ہیں وہ گلیل ہی کے شہر میں خداوند یسوع مسیح نے دکھائے.
تاکہ لوگ Yes. اس پر ایمان لائیں. اس لیے گلیل کی اہمیت جو ہے وہ اپنے نزدیک ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھ خداوند یسوع مسیح کی جب ٹرانسفیگریشن ہوئی، جب خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے پہاڑ پر بدل گئی، تو وہ بھی جی. گلیل میں ہی واقع تھا. اور خداوند یسوع مسیح جب قبر سے زندہ ہو کر لوٹے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہی پیغام دیا تھا کہ ہم گلیل میں ملیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلیل ایک جو ہے سینٹرل علاقہ رہا ہے، مرکزی علاقہ رہا ہے، جس کو بڑی خاص اہمیت جو ہے وہ حاصل رہی ہے کلام پاک میں. اور یہ جو ہے اس کے گلیل کے 25 گاؤں جو تھے وہ اپنا سلیمان بادشاہ نے شاہ ارام کو تحفہ تن دیے تھے، کیونکہ ہیکل کی تعمیر میں سونا اور لکڑی جو حاصل کی گئی تھی وہ جو ہے وہ شاہ ارام نے فراہم کی تھی، اور اس کے افزانے کے طور پہ یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ 25 گاؤں جو تھے وہ اپنا سلیمان بادشاہ نے شاہ ارام کو تحفہ کے طور پر دیے تھے. تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم نے ذکر پڑھنا ہو، جو کہ اس پروگرام میں شاید ممکن نہیں ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، تو پہلا سلاطین اس کا 9 باب اور اس کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے کہ گلیل کیوں اہم تھا، اور یہ جو اپنا علاقہ تھا یہ سلیمان بادشاہ نے شاہ ارام کو تحفتاً دیا تھا. تو یہ گلیل کئی اعتبار سے جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور ناصرت میں خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا، اور اسی رعایت کی وجہ سے، اسی تعلق کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو ناصری بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیت الحم کے گاؤں سے ہوگا، تو کلام مقدس اس کی تصدیق کرتا ہے. اور جیسے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا داؤد کے گھرانے سے تعلق تھا، کیونکہ یوسف کا تعلق داؤد کے خاندان سے تھا، اور اسم نویسی کے لیے انہیں اپنے خاندان کی شناخت کے لیے بیت الحم کو جانا پڑا. اور یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق واقعی داؤد کے گھرانے سے تھا. خداوند آپ کو برکت دے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس نقطے کو بیان کر دیا ہے. جی ونڈرفل سر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. واقعی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ یسوع مسیح کا تعلق جو ہے وہ داؤد کی نسل سے، اور جو ہے وہ یروشلم سے، گلیل سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے آیا ہوئی ہیں جو کہ میرے لیے نئی تھی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ہم سب نے بھی بڑی برکت کو پایا ہوگا. سر تھینک یو، گاڈ بلیس یو. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بھی برکت دے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے میرا، اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو. جلدی سے میں چاہوں گی کہ ہم اس کا جواب لیتے جائیں. بائبل مقدس میں ہم نے سیکھا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے آج کی لاسٹ آیات نہیں، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ یہ جان نہ لے یا سن کر نہ جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا کہ تو بھی گلیل کا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی دراصل یہ جو ہے کہ تو بھی گلیل کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کو رات کی تاریکی میں ملا تھا. جی.
اور وہ بھی فقیوں اور فریسیوں کا ایک سردار تھا، باعلم شخصیت تھی. اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کو ملا، اس سے اس کی بات چیت ہوئی، تو وہ ان لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ سکی. حالانکہ وہ رات کی تاریکی میں ملا تھا، وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپنی حیثیت کا تحفظ کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائے. لیکن ان کے اپنے ذرائع تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو یہ تاثر دیں کہ گلیل سے نبی نہیں پیدا ہو سکتا. جی اور یہ جب انہوں نے بات کی کہ گلیل سے نبی برپا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم تحقیق کرو، کیونکہ وہ عالم تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تم ذرا کلام میں ہمیں تحقیق کر کے بتاؤ کہ کیا ایسا کوئی ذکر ملتا ہے. تو وہ جی دراصل اس پر طنز کر رہے تھے. تو وہ مسیح کو نبی سمجھتے تھے، اور نہ وہ نیکودیمس کو جو ہے وہ عالم فاضل سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ خداوند یسوع مسیح سے ملا تھا، تو لہذا اس نے بھی جو ہے گناہ کیا تھا. اس نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی تھی جو شریعت کو توڑتا ہے. اب چونکہ وہ عالم تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ بغیر سنے ہوئے ہم کسی کو بھی مجرم ٹھہرا نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہر ملزم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی میں اپنی بات کہہ سکے، اپنا موقف بغیر کسی ڈر اور خوف کے بیان کر سکے. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انصاف کی. اور شریعت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ جب کوئی جرم ثابت ہو تو اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا بھی بہت ضروری تھا. یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے اور میں نے اس کے خلاف FIR درج کرا دی اور جو ہے الزام لگانا شروع کر دیا. نہیں، شریعت کا یہ تقاضا تھا کہ عینی شاہد کا ہونا بھی بہت ضروری تھا. میں ایک چھوٹا سا ریفرنس جو ہے یہاں جلدی دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت این فیل کے وقت وہ پکڑی گئی، اس پر الزام لگایا گیا اور لوگ اس کو جو ہے سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح زمین پر کچھ لکھ رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو گناہگار نہیں کہا تھا. وہ اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ جو شریعت کا تقاضا تھا، جو گواہان تھے وہ موجود نہیں تھے، صرف الزام لگایا جا رہا تھا. اور جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50% اس کو پورا کریں اور 50% اس کو چھوڑ دیں. تو اس لیے جو اپنا نیکودیمس نے ان سے کہا کہ آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس پر کیس کرنا چاہتے ہیں، اس کو قید میں ڈالنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن شریعت ایسا نہیں کہتی. شریعت کے لیے ضروری ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی اپنی صفائی میں کہنے کا موقع فراہم کیا جائے. اور پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا غلط بات کی ہے تو پھر وہ شریعت کے عین مطابق ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہوگا، یہ بھی ان کی کم علمی پر مبنی تھا. کلام مقدس کو اگر پڑھا جائے، میں 2 ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا جو جن کو پڑھا نہیں جا سکتا وقت کی کمی کے باعث. یونا کا تعلق بھی گلیل سے تھا اور وہ بھی نبی تھا، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ 2 سلاطین
اس کا 14 باب اور اس کی 25 آیت میں ہے. اور دوسرا نبی جو گلیل سے تھا اس کا نام ہے ہوسیہ نبی. اور ہوسیہ نبی کا ذکر جو ہے وہ ہوسیہ نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور ان دونوں انبیاء کا تعلق گلیل سے تھا. اور خداوند یسوع مسیح نہ صرف وہ نجات دہندہ تھا، خدا کا بیٹا تھا، یہودیوں کا بادشاہ تھا، بلکہ وہ نبی بھی تھا. اس کا تعلق بھی گلیل سے تھا. تو یہ کلام ثابت کرتا ہے کہ گلیل میں سے بھی انبیاء ہوئے ہیں جو وہ لوگ جو بتانا نہیں چاہتے تھے، جانتے ہوئے اس حقیقت کو چھپانا چاہتے تھے، اور وہ حقارت کے طور پر یہ کہتے تھے کہ کبھی گلیل سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے. تو ناصرت سے خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا تو وہ حقارت کی بنیاد پہ یہ کہتے تھے، اور یہی چیز انہوں نے گلیل کے لیے کہی، کیونکہ پہلے انہوں نے ناصرت میں یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح کی دل شکنی کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بشارت کو نہ پھیلا سکے. اور گلیل میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کیا کوئی گلیل میں سے نبی ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی حقارت کرنے کا ایک سٹائل تھا، ایک طریقہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یونا نبی اور ہوسیہ نبی اور خداوند یسوع مسیح ان کے پاس خود جو ہے ایک نبی کا عہدہ موجود تھا، وہ وہاں سے تھے. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. سر، آج کے اس سیشن کے حوالے سے ہم نے کلام مقدس میں سے آج بہت کچھ سیکھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے، انہوں نے بھی اس کلام کے ذریعہ سے بڑی برکت کو رسیو کیا. اور اسپیشلی طور پر ہم نے بہت ساری نئی باتوں کو بھی سیکھا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جیسے کہ کہا گیا تھا کہ گلیل سے کوئی نبی جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے. اور آپ نے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا کہ جو یونا نبی تھے وہ بھی گلیل سے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہوسیہ نبی تھے وہ بھی گلیل سے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلیل سے بھی نبی آئے ہیں. باقاعدہ سے ان کے ریفرنس بھی آپ نے دیے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اور ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی، لیکن وہ میں کہہ نہیں سکا. اب خداوند نے میری مدد کی ہے تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کا میں نے ذکر کیا، بلکہ تینوں ہی کا میں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتا ہوں، یہودیوں کا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں، اور قیامت اور زندگی کا وارث جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ایک نبی بھی تھے، اور ان کا تعلق بھی گلیل سے ثابت ہوتا ہے. اچھا، اب ایک جو حیران کن بات ہے اور میرے لیے تعجب کی بات ہے، میں شاید سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو، کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گئے. اچھا، یونا 3 دن اور 2 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. تو یہاں 3 کا لفظ جو ہے، اور ہوسیہ نبی کا اگر صحیفہ پڑھیں تو وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا. تو لفظ جو 3 ہے وہ ہمارے لیے بابرکت ہے. وہ اس لیے کہ وہ تثلیث کی علامت ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح جب وہ تینوں یکجا ہوتے ہیں تو تبھی فیصلے ہوتے ہیں، اور دنیا کا تمام کاروبار ان کی مرضی سے ہوتا ہے.
تو इन तीनों अंबिया में 3 का लफ्ज जो है वो बड़ा मानी खेज है और मैं समझता हूँ कि बाबरकत है, और खुदा ने इस राज को रखा है कि तीनों ही, आपको पता है कि खुदा यसु मसीह ने कहा था कि यूना के अलावा कोई और निशान नहीं दिया जाएगा कि लोग मौजे ढूंढते। हाँ जी। और होशिया नबी ने भी कहा है कि उसी ने फाड़ा है वही हमको शफा देगा और तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा। तो इन तीनों में एक कदरे मुश्तरक है, 3 लफ्ज, नंबर 3, और वो हम सब के लिए बाइस बरकत, और वो है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक। खुदा आपको बरकत दे। ये मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सर, इत्तेफाक से हम भी इस प्रोग्राम में 3 ही फर्द थे, लेकिन अभी किसी वजह से हमारी सिस्टर जो होस्ट हैं वो स्किप हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी है। तो खुदावंद इस प्रोग्राम को भी, जैसे कि आप बता रहे हैं, 3 का अदद जो है वो बाबरकत है। तो खुदावंद इस प्रोग्राम को भी हम सब के लिए, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए बाइस बरकत बनाए, और इसके ज़रिया से हम बहुत सारी खुदाम के कलाम की गहरी बातों को सीख पाते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने कलाम की गहरी बातों को हमें सिखाया। खुदाम आपको बड़ी बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल करे। सो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और जो है हम एक दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और जो है उन सब से जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन सब से भी इजाज़त चाहेंगे। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में झुकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पर खुदा, आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल साहब के लिए खुदा पर खुदा, जिन्होंने आज बड़ी हिकमत और दानाई के साथ आपके पाक रूह की मामूरी के साथ खुदा पर खुदा, आपके पाक रूह की हदायत के साथ हमें सिखाया है। और खुदा पर खुदा, इस यूहन्ना की अंजील को जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम बेहतर तौर पर इसको सीख पा रहे हैं। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके ऐसे ममसूख खादमीन के लिए जो खुदा पर खुदा कलाम की गहरी बातों को अयां करते हैं और खुदा पर खुदा हम सब तक पहुंचाते हैं। खुदा पर खुदा, मैं इस वक्त आपका खादम होते हुए, अदना सा खादम होते हुए आपके हुज़ूर में इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने बंदा डॉक्टर रशीद गिल को खुदा पर खुदा और ज़्यादा हिकमत और दानाई के साथ खुदा पर खुदा कसरत से इस्तेमाल करें, और खुदा पर खुदा जो उनकी दिली मुरादें हैं, जो इरादे हैं, मसीह यस्सु के नाम के वसीला से पूरे होते जाएं। और खुदा पर खुदा, अगर उनके बदन में या उनके फाइनेंशियली तौर पे कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर इब्लीस जो है वो हमला कर रहा है, खुदा पर खुदा वो सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से जाती रहें। और खुदा पर खुदा, आपका बंदा रोज़ बरोज़ आप में भी और दुनिया में भी तरक्की और सरफराजी को हासिल करता रहे। खुदा पर खुदा, ये दुआ करते हैं आप हमारी जो प्रोग्राम की होस्ट हैं सिस्टर अक्सा मुनव्वर, मैं उनके लिए, उनके घराने के लिए भी आपके हुज़ूर से मिन्नत फरियाद करता हूँ कि खुदावंद आप उनको भी संभालें और खुदा पर खुदा अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें, दुनिया के बहुत सारे कोनों में लेकर जाएं और खुदा पर खुदा आपके नाम की गवाही हो। इसी तरह से खुदा पर खुदा मैं अपने और अपने घराने के लिए भी आपके हुज़ूर से मिन्नत फरियाद करता हूँ कि खुदा पर खुदा हमें भी इस काबिल बनाएं कि जैसा आपका बंदा आपके कलाम में फरमाता है कि अब मैं और मेरा घराना तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। सो खुदा पर खुदा हमें भी इस काबिल बनाएं। खुदावंद ये सब कुछ आपके हुज़ूर से मिन्नत फरियाद करते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपके हुज़ूर में रखते हैं और बड़े ईमान से पा लेते हैं, मसीह यीशु के पाक कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से। आमीन, 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 आमीन। सर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप जी आपको भी, और बहुत अच्छा लगा हस्बे मामूल, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और फिर आपसे थैंक यू सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और आप सब जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं आप सबको भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। और जो कुछ आज
کہ کلام میں سے آپ نے سیکھا ہے ضرور ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ایسا ہاں کرنے یہ سے ضرور ہم جو ہے وہ بشارت کا کام کرتے ہیں، ہم ایونجلزم کرتے ہیں. جیسا کہ ابتدائی دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے تو جو چرواہے تھے ان کو جو پیغام دیا گیا انہوں نے بھی جا کر ایونجلزم کیا، انہوں نے جا کر اس پیغام کو یسوع مسیح کو دیکھا چرنی میں اور اس پیغام کو دوسروں تک خوشخبری کو پہنچایا. تو جو خوشخبری آج آپ نے کلام میں سے سیکھی ہے ضرور ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ بھی ایک ایونجلزم کا کام ہو اور خداوند کا نام جلال عزت و بزرگی پائے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور پھر دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. آمین.